السلام علیکم دوستو، میں ہوں یاش شجاع اور میرے پروگرام گپ شپ میں خوش آمدید۔ دوستو، اس وقت سیاسی پارہ بہت زیادہ ہائی ہے اور اس سیاسی پارے کو ہائی کرنے میں جو سیاسی معاملات ہیں ان کا بڑا اہم ہاتھ ہے۔ 9 مئی کے واقعات کا بڑا اہم ہاتھ ہے اور پی ٹی آئی کے جو رہنما اور کارکن اس وقت جیلوں میں جا رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کی قیادت کی جانب سے بڑے سخت الزامات سامنے آئے، جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی کا الزام بھی شامل تھا اور ان کے کارکنوں کے اوپر تشدد کا بھی الزام ثابت تھا، اور بلکہ ایک ویڈیو تو بہت ہی وائرل ہے جس میں کچھ نوجوانوں کو برہنہ لٹا کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان تمام واقعات کے حوالے سے اور الزامات کے حوالے سے صرف ایک ہی پنجاب میں شخصیت جو ہے وہ سرکاری یا حکومتی موقف دے سکتی ہے، جو کہ پنجاب کی تمام 42-43 جیلوں کی کسٹوڈین ہے، اور وہ ہے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ میاں صاحب، سب سے پہلے جب پی ٹی آئی کی جو قائدین گرفتار ہوئے، خصوصاً خواتین کے حوالے سے الزام لگایا گیا کہ ان کے ساتھ جیلوں میں زیادتی کی گئی ہے، اور یہ ان کی قیادت کی طرف سے الزام بھی لگایا گیا، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کی بعض گشت ہم نے سنی۔ سوشل میڈیا پہ تو چل ہی رہی تھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کی بعض گشت سنائی دی۔ تو اس الزام میں کتنی صداقت ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی خواتین کو واقعی جیلوں میں کسی اس طرح کے تشدد کا یا ان کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا؟ جی، میں جیسا کہ پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں تھیں اور ایسے افواہ سازی ایک پروپیگنڈا مہم تھی، اور جس کے ہو سکتا ہے کوئی الٹیریئر اور موٹیوز ہوں، اور اس میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا پریزن ڈپارٹمنٹ کو یا پریزن میں بند جو معصوم اور نیک عزت دار گھروں کی خواتین ہیں ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات تھی، اور میں پہلے دن سے اور پورا میڈیا بھی اس میں ہمارے ساتھ تھا، اور باقی جیل کے اندر کے لوگ، باہر ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی، اور یہ کوئی ایسی بالکل سرے سے ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا، اور اس کو ایک اتنا بڑا ایک انٹرنیشنلی ایک بنا کے ہوا پیش کیا گیا اور پاکستان کو بدنام کیا گیا۔ آج اب وہ ساری خواتین عدالت میں پیش ہوئی ہیں، اور انہوں نے یکسر اس چیز کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کسی نے الزام نہیں لگایا کہ جیل میں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ویسے ہی کوئی سختی بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں، ہماری لک آفٹر ہو رہی ہے، ہمیں باقاعدہ کوئی ہمیں شکایت نہیں اس طرح کی۔ ہمیں یہ ضرور شکایت ہے کہ ہم جیل میں بند ہیں، ہمیں باہر نکالنا چاہیے، لیکن صاف ظاہر ہے یہ جیل والوں کے اختیار میں نہیں، عدالت کے معاملات ہیں۔ باقی جیل کی سہولیات سے، جیل میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے سیٹسفیکشن شو کی ہے اور عدالت کے سامنے کی ہے، اور بالکل ہر قسم کے الزام کو یکسر رد کیا ہے۔ میاں صاحب، تشدد کا بھی الزام عائد کیا گیا، اور اس کو تقویت اس طرح ملتی ہے کہ اب تو یہ ایک مذاق میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کا رہنما جیل کی یاترا کر کے آتا ہے وہ آتے ساتھ ہی، بلکہ کل تو ایک دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ باہر ایک گاڑی یا رکشہ تیار کھڑا ہوتا ہے جو سیدھا اس کو پریس کلب تک اس شہر کے لے کے جاتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے، سیاست سے لا تعلقی کا یا اپنی سیاسی جماعت چھوڑنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو یا وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں یا پھر وہ اس جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس حوالے سے تو کچھ ایسی معاملات سے تو میرا صاف ظاہر تعلق نہیں، لیکن جیل کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، محکمے کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو جیل مینول ہے 1250 رولز ہیں ہمارے پاس، جو کہ جن کے تھرو ہم پریزن کو مینج کرتے ہیں۔ تو اس میں تمام جو رولز ہیں اس میں پریزنرز کی ویلفیئر کا، ان کی میڈیکل کیئر کا، ان کے لیونگ کنڈیشنز کو بہتر کرنے کا، ان کی ملاقاتوں کا، ان کے اچھے کھانے پینے کا، یہ ساری چیزیں اس میں پرووائڈڈ ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی نقصان ان کو پہنچانے کا یا سختی کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں آئیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پورے پنجاب میں نہ ہی ہمیں کسی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشنز ہیں، بلکہ ہمیشہ ہائی لیول پہ جب بھی ملاقات ہوئی ہے تو میٹنگز ہوئی ہیں تو ہر طرف سے ہمیں یہ باقاعدہ پابند کیا گیا کہ کسی قسم کی میڈیکل کیئر پہ، ان کے کھانے پینے پہ، ان کی سہولیات پہ جو لوگ آئے ہیں ان کی آپ نے جیل مینول کے مطابق ان کو جو ہے بائی دی بک آپ نے فیسلٹیز دینی ہے، اور اسی طرح ہی ہم دے رہے ہیں۔ جن کی شناخت پریڈ تھی ان کی ملاقات ہم نہیں کروا رہے تھے، اب وہ شناخت پریڈ ہوگی، اب ہم ان کی ملاقاتیں بھی کروا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر کوئی اپنے خواہش کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق
یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہوتے آئے ہیں واقعات. تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے طور پہ کوئی جیل کے اندر بیٹھ کے جس طرح بندے کو کوئی موقع مل جاتا ہے روزمرہ کی زندگی سے، ایک مصروفیت سے ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کا کرنے کا، میں بھی یہ کوئی وجہ ہو. لیکن ایسا جیل میں کوئی ہمارا اس طرح کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ بھئی ان کے ذاتی معاملات کیا ہیں یا کیا نہیں. میاں صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ان کی خوراک کے حوالے سے ان کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے سیاسی رہنما ہیں، آپ تو عدالت میں جا رہے ہیں کہ جو ان کو گھر سے کھانا پہنچانے کی اجازت دی جا رہی ہے عدالتوں کی جانب سے کہ یہ اس کو کینسل کیا جائے. تو یہ پچھلے تو ہم نے کسی دور میں نہیں دیکھا کہ جو سیاسی قائدین ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں، مسلم لیگ نون سے ہوں، کہ ان کے گھر سے کھانے کو چیلنج کیا جائے عدالت میں اگر عدالت اس کا حکم جاری کرتے. جی اس میں دو چیزیں، ایک تو ان کے اوپر دہشت گردی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کیسز درج ہیں جو کہ ایک ہینیس کرائم کے زمرے میں آتا ہے. تو جیل کی جو پریویلیجز ہیں یا جو کوئی سہولیات ہیں وہ اس چیز سے لنکڈ ہیں کہ بندہ ہینیس کرائم میں نہیں ہونا چاہیے، ہیبیچول نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب باہر سے کھانا آتا ہے تو اس کی ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے، ایک تلاشی کا نظام ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے، ذمہ داری بہت بڑی لینی پڑتی ہے. باہر سے کھانا کہاں تیار ہوا، کہاں سے آیا، کس نے تیار کیا، کون لے کے آیا، کس طرح اندر گیا، کیا ہوا، خدا نخواستہ یہ جو لوگ ہیں امپورٹنٹ ہیں، ان کی ایک نیشنل سوشل فیم ہے. تو کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے، ایون کوئی فوڈ پوائزننگ ہو جائے، تو جس طرح ابھی یہ ڈس انفارمیشن کمپین کے تحت ہمارے اوپر الزام لگ گیا ہے کہ جی اس طرح ہوا ہے جیلوں میں، یہ ہوا ہے، تو کل کو کوئی کہہ دے گا جی ان کو جان بوجھ کر جیل والوں نے کوئی ان کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز ہے، سیکیورٹی رسک بن گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم معزز عدالت سے بھی ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی جو بھی ان کو پرہیزی کھانا چاہیے، کوئی میڈیسن چاہیے، کوئی اسپیشل ڈائٹ چاہیے، تو ہم ان کو دیں گے. اپنی گورنمنٹ اپنے خرچے پہ دے گی، جتنا بھی خرچہ آ جائے. دیکھیں ہم 4-5 ارب روپیہ سالانہ پریزنرز کی جو ہے وہ ڈائٹ پہ خرچ کر رہے ہیں. تو 2-4-10 لوگوں کے کھانے کے لیے اگر کوئی اسپیشل ڈائٹ کی ضرورت ہے تو ہم وہ دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ریسورسز کی کمی نہیں ہے. تو یہ یعنی آپ نے عدالتوں میں اس سلسلے میں درخواست کر دی ہے یا کرنے جا رہے ہیں اب آپ؟ جی ہم ہمبلی ہم جو ہے وہ سبمٹ کرنے جا رہے ہیں، ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ معزز عدالت سے کیس کو ریویو کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ایک مشکل کام ہوگا. کافی سارے لوگ ہیں، اگر اس طرح باہر سے کھانے آنے شروع ہو گئے تو ان کو چیک کرنا. اب ایک پکا ہوا کھانا ہے، اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سیکیورٹی وائز ٹھیک ہے یا کیا نہیں ہے، اور کیا چیزیں آتی ہیں کیا نہیں آتی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عدالت سے ہمیں ریلیف ملے گا. اور اس کے علاوہ یہ میں دوبارہ آپ سے ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی مطلب کہ ان کو اسپیشل ڈائٹ کی ضرورت ہوگی، جیل میں 24 گھنٹے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں. جو کھانا یہ گھر میں کھاتے ہیں پرہیزی، اسی طرح اس سے اچھا کھانا ہم جو ہے ان کو خود پرووائڈ کر کے. یہ سب آپ نے آج جو پی ٹی آئی کی خواتین عدالتوں میں پیش ہوئیں، صنم جاوید وغیرہ، عالیہ حمزہ وغیرہ، ان کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا، زیادتی کی انہوں نے تردید کی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن ان کا یہ بھی الزام تھا کہ ہمیں جیل میں رکھنا زیادتی ہے اور جس طرح کے ماحول میں ہمیں رکھا گیا ہے، یعنی وہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو جو مرد قیدی ہیں اور جو خواتین قیدی ہیں ان کو بھی عام قیدیوں کے بیچ میں رکھا گیا. اس سے پہلے یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب 2018 یا 17 میں جو مقدمات کے ذریعے سیاسی قیادت اس وقت کی مسلم لیگ نون کی گرفتار ہوئی، ان کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بالکل علیحدہ رکھا جاتا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کو عام قیدیوں کے بیچ میں رکھنا ان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے اور ان کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو فیمیل وارڈ ہے وہاں کی اگر آپ کیپیسٹی کی بات کریں تو ہمارے پاس تقریباً 60 کے قریب خواتین کی کیپیسٹی ہے. اور یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لاہور کی بات کر رہا ہوں. اور 8 کے قریب جو ہمارے پاس سیلز ہیں جو کہ سزائے موت اور اس طرح کے جو کیسز ہیں یا توہین رسالت کے کیسز میں کچھ خواتین آ جاتی ہیں، یا ذہنی طور پر جو مریض خواتین ہوتی ہیں، سائیکوٹک جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے لیے ہوتے ہیں. تو اب اگر زیادہ تعداد میں لوگ آ جائیں تو ہمارے پاس اس وقت 150 کی پاپولیشن ہے، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ بھی 16, 17, 15 خواتین کو علیحدہ علیحدہ رکھنا. تو پھر ہم نے جو بیرکس ہیں وہاں پہ بھی 4 پائی اویلیبل ہے. عام مرد قیدی کو 4 پائی اویلیبل نہیں ہے، صرف بچوں کو اور خواتین کو 4 پائیاں اویلیبل ہیں سونے کے لیے، اور بیڈنگ اویلیبل ہے. ٹی وی ہر وارڈ میں بڑے سائز کا 55 انچ کا جو ہے
وہ ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، اور کیبل کے چینل وہاں پہ آتے ہیں، اور ہر پاسبل سہولت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں ان کو. وہاں پہ بیوٹیشین کی کلاسز ہیں، ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں ان کو. یہ پی ٹی آئی کی خواتین کو بیوٹیشن کی کلاسز؟ ہر نہیں، ان کو نہیں، سب کو، وہ ہر ایک کے لیے ہے. وہ جو بھی سیکھنا چاہے ہنر، ٹیلرنگ کی وہاں پہ کلاسز موجود ہیں، وہاں پہ ایمبرائڈری کی کلاسز موجود ہیں، اور اس طرح کی تمام فیسلٹیز وہاں موجود ہیں. لیڈی ڈاکٹر 24 گھنٹے 8 گھنٹے کی شفٹ پہ موجود ہیں. 6 بیڈ کا ہاسپٹل ہم نے خواتین وارڈ کے اندر بنایا ہوا ہے. ہر قسم کی میڈیسن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ موجود ہیں، اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ایک ریگولر وہ موجود ہیں. ان کی جو مطلب سائیکو تھراپی کے لیے، ان کو مطلب اسیسمنٹ کے لیے. پریشانی آپ کو پتہ، جیل میں جب بندہ جاتا ہے ذہنی طور پر فرسٹریشن کا، انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، تو یہ پوری ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. اور سیکیورٹی کو ہم نے اتنا ٹائٹ رکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی پاسبل ہی نہیں کہ مرد بندہ جو ہے وہ اندر چلا جائے. سپرڈنٹ جو ہے وہ لیڈی ہے، ڈپٹی سپرڈنٹ لیڈی ہے، اسسٹنٹ سپرڈنٹ لیڈی ہے، وارڈر سٹاف سارا جو ہے وہ لیڈیز پر ساتھی قیدی مشتمل کی ہے. طرف سے، وہ چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اس کی طرف سے بھی تو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جیسے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا وہ تیل نہیں، وہ پھینکنے تو کا. چلیں، وہ تو گھر میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. وہ جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب کوئی چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا جہاں اتنے لوگ رہ رہے ہوں، 150 بندہ ہو، تو چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے اس طرح کا واقعہ. لیکن اس میں سٹاف موجود ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ایونٹ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں. یہ جو واقعہ بھی ہوا تھا پچھلے ہفتے، وہ ایک ذہنی طور پر اب نارمل خاتون ہے جو توہین رسالت کے کیس میں تھی. اس کو جو دوسری قیدی عورت ہے کھانا دینے گئی، تو جب سالن اس کی پلیٹ میں ڈالا تو اس نے سالن پکڑ کے اس کے منہ پہ پھینک دیا. تو وہ مطلب اس طرح کا جو ہے وہ سارا معاملہ ہے. تو اب ہم نے اس کے لیے بھی مطلب جس طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کی آگے سے پھر ہم پیش بندی کرتے ہیں کہ بھی اس کو کس طرح مینیج کیا جائے. تو میں نے اب یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو اس طرح کے ذہنی مریض مرد ہیں یا خواتین ہیں، جب آپ ان کو کھانا دینے جاتے ہیں تو ان کا جو برتن ہے اس کے اوپر ڈھکن ہونا چاہیے. اور آپ ان کو جو ہے وہ جب کھانا دیں تو ایک بندے کے بجائے 2 بندے ساتھ ہوں. ایک کھانا دے اور دوسرا اس کے اوپر سیکیورٹی کے لیے ساتھ. سیکیورٹی کے لیے ساتھ ہو. تو مطلب یہ اس طرح یہ جیل کی مینجمنٹ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم جو ہے وہ کسی ایک جو واقعہ ہے اس کی بیس پہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ ری لیپس نہ ہو، دوبارہ اس طرح کا کام نہ ہو. تو اس طرح ہی امپرومنٹ پھر. یہ سب ان کو بڑا یعنی کہ شکایت ہے جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں کہ جو جیل میں واش رومز ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ عبدالعلیم خان جب جیل گئے کوٹ لکھپت، تو انہوں نے نکلتے ساتھ ہی وہاں پر جو اپنی ان کی کوئی فاؤنڈیشن تھی اس کے ذریعے واش رومز وہاں پہ بنوائے قیدیوں کے لیے. تو چلیں کوٹ لکھپت جیل میں تو انہوں نے بنوا دیے، تو باقی جیلوں میں بھی کچھ سیاسی قیدی بھی جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے وہ اچھے، میری تو خواہش ہے کہ سب قیدیوں کے لیے واش رومز کا انتظام بہتر ہونا چاہیے. لیکن جو خصوصاً سیاسی رہنما آ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا مینٹل ٹارچر اور بڑی تکلیف کا باعث ہوگا کہ وہاں پہ ایک تو واش روم کم ہو اور دوسرا وہاں پہ صفائی کا بھی ویسا انتظام نہ ہو. جی، اس میں یہ ہے کہ یہ آپ نے جو مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کیا یہ بالکل یہ مسئلہ ہے، اور کوٹ لکھپت میں ہم نے اس کو امپروو کیا ہے. جہاں تک صفائی کا معاملہ نہیں، یہ اصل میں بندے کی ایک پرسنل ایک ہیبٹ ہوتی ہے جو بچپن سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو جیل کے اندر بدقسمتی سے زیادہ تر جو لوگ عام قیدی آتے ہیں یہ فلش سسٹم کے یا اس طرح کی چیزوں کے عادی نہیں ہوتے. یہ زیادہ تر رورل فوک کے لوگ ہیں. تو وہ پھر یہاں پہ جو قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ جو قیدی ہے وہ اپنے پریمیسز اور اپنی جو رہنے سہنے کی ساری چیزیں ان کو خود صاف رکھے گا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی ہم جو 20% جو 5% جو ٹوائلٹس ہیں وہ ہم کمبورڈ دے رہے ہیں. 8 جیلوں پہ ہم نے اسکیم منظور کی ہے ابھی اس سال، اور اس کو گریجولی آگے بڑھائیں گے جو تاکہ ضعیف اور عمر رسیدہ جو خواتین اور جو مرد حضرات ہیں وہ کموڈ استعمال کر سکے. ان کے لیے فلش سسٹم استعمال کرنا مشکل ہے. لیکن صفائی کا ایز سچ یہ ہے کہ وہ چونکہ پاپولیشن زیادہ ہے، باتھ روم کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایسا پرابلم ہے. ابھی ہم نے یہ فارمولہ اڈاپٹ کیا ہے کہ ہر 5 بندوں کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹوائلٹ ہوگا. تو اس کو سامنے رکھ کے ابھی ہم نے جو ہے وہ 8 جیلوں کو ماڈل قرار دیا ہے، اور اس کے فنڈ بھی ریلیز ہو گئے ہیں، کام شروع ہوا ہے. اور اسی طرح گریجولی ہم بڑھتے بڑھتے پورے جیلوں میں جو نئی جیلیں ہم نے بنائی ہیں وہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے. وہاں پہ پہلے ہی ہم نے 5:1 کی ریشو سے جو ہے نا وہ جو یہ کیا ہے سارا پلان. تو جو پرانی جیلیں ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. اچھا، ہم یہ سب مجھے مزید بھی میرے سوالات ہیں، لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جیلوں کے حوالے سے، یہ تو سیاسی لوگوں کے حوالے سے سوال ہو گئے، جیلوں کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں قیدیوں کے حوالے سے،
وہ ہم ضرور دریافت کریں گے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر سے، لیکن آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر۔ ان سے ہم بات کر رہے تھے، پہلے تو سارے سیاسی قیدیوں پہ بات ہوئی۔ میاں صاحب، ایک بہت بڑا ایشو آپ کی جیلوں میں منشیات کے حوالے سے ہے کہ قیدی ایک تو اندر بھی شکایات ہیں کہ منشیات استعمال کرتے ہیں، جب وہ پیشی پہ جاتے ہیں وہ چھپا کے لاتے ہیں۔ دوسرا، کچھ عرصے میں لاہور کی دونوں جیلوں میں، کیمپ پہ اور کوٹ لکھپت میں بھی کچھ اموات ہوئیں، جس میں بعد میں جب انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ جو لوگ پیشی کے موقع پہ گئے وہاں پہ انہوں نے اتنی منشیات کنزیوم کی، اور میں نے خود بھی کئی بار آپ کی جیلوں میں کسی وقت میں اگر گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب پیش کرواتے تھے سپرنٹ کے سامنے تو ان کی حالت غیر ہوتی تھی، وہ کانپ رہے ہوتے تھے، ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، ان کو آپ کے وارڈنز پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے کچھ اموات بھی ہوئیں جن پہ انکوائری بھی ہوئی، اور جب یہ ثابت بھی ہوا کہ بخشی خانے میں وہ منشیات بہت زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں اور چھپا کے بھی لاتے ہیں اپنے زیریں حصوں میں۔ اس پر اب تک کوئی یعنی کہ قابو نہیں پایا جا سکا، جس طرح آپ کہتے ہیں جی ہر چیز جب سامنے آتی ہے تو اس کے لیے کوئی میکنزم کوئی ہم بناتے ہیں، جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، اس حوالے سے کوئی میکنزم کیوں نہیں بنایا گیا؟ جی اس میں میکانزم تو بڑا کلیئر ہے۔ ہم نے دیکھے کروڑوں روپے خرچ کر کے جیلوں میں ویڈیو لنک سسٹم جو ہے وہ انسٹال کروائے ہیں اور ان کو کورٹس کے ساتھ لنک کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ 100 میں سے 95 بندے جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہ صرف رونمائی کے لیے جاتے ہیں، جوڈیشل ریمانڈ کی ایکسٹینشن کے لیے جاتے ہیں، ان کا ایکٹیو ٹرائل نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جیل میں کھڑے ہو کے کیمرے کے سامنے اپنی فزیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ پروو کر دیں اور ان کی نئی ڈیٹ پڑ جائے، یہ باہر نہ جائیں۔ جب قیدی باہر جاتا ہے، اب دیکھیں اب کیمپ جیل ہے یا کوٹ لکھپت جیل ہے، ہر روز 2000 بندہ عدالتوں میں جاتا ہے، اور جب یہ واپس آتا ہے شام کو 4 بجے کے بعد تو 6 بجے ہم نے لاک اپ کرنا ہے، 7 بجے لاک اپ کرنا ہے۔ 2000 بندے کی ہم کس طرح پوری تھارو سرچ کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہاں پہ ان کو ہر طرح کی ایکسیس جو ہے وہ بخشی خانے میں ان کے پاس ہوتی ہے۔ 2-3 دفعہ پولیس نے یا سیشن جج صاحب نے اس میں کوئی چیک لگانے کی آرڈر دیے تو ان لوگوں نے وہاں پہ ہنگامہ وغیرہ بھی کیا، شور شرابہ بھی کیا، اور وہ پھر مجبوراً جو ہے وہ ان کو مرسا کو ان تک ایکسیس ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پوری لڑائی لڑ رہے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، ریکور بھی کرتے ہیں، برآمد بھی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے یہ ڈیتھ کا تعلق ہے جیلوں میں منشیات کی یا دوسری ڈیتھ جو ہوتی ہیں، تو میں نے یہ ابھی پچھلے ہفتے ہی سارا اس کا پورا پچھلے 5 مہینے کا ڈیٹا منگوایا تو پتہ چلا کہ 98% وہ لوگ تھے جو منشیات میں تھے، اور وہ بالکل جس طرح اینڈ پہ بندہ ہوتا ہے وہ ادھر ادھر سے جس طرح پکڑے جاتے ہیں اور پھر جیلوں میں آ جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر وہ جب وڈرال پہ آتے ہیں تو کوشش کے باوجود وہ سروائیو نہیں کر پاتے۔ میں نے اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر میں نے ان کی تصویریں منگوائیں تو وہ بالکل اس طرح کی حالت میں تھے جس طرح بندہ 10 سال سے 15 سال سے نشہ کر کر کے اس کا جو ایک وجود ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے پاس جیلوں میں پورا ڈیٹا سورس موجود ہے۔ آپ جیل میں آئیں، منشیات والوں کو سامنے بٹھائیں، وہ آپ کو ایک ایک بندے کا نام بتائیں گے، کون سے محلے میں، کون سی گلی میں کون بندہ بیچ رہا ہے، اس کا نمبر کیا ہے۔ آپ پورا آپریشن کریں، رات کو پورے پنجاب کے منشیات فروش گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ منشیات پچھلے کئی سالوں سے استعمال کر کے ان کا بالکل ان کی جسم میں اتنی سکت ہی نہیں، تو بجائے ان کو جیل میں رکھنے کے ری ہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیجا جائے تاکہ وہاں ان کو ری ہیبلیٹیٹ کیا جا سکے۔ جیل میں تو آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس طرح کے سینکڑوں قیدی آ رہے ہیں اور روز آپ ان کو ری ہیبلیٹیشن، آپ کے جیل کا ہاسپٹل کی کیمپ جیل کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ ایسی ہے، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہونا ایسے ہی چاہیے۔ اور دوسرے ملکوں میں امریکہ میں گیا ہوں، میں ناروے میں گیا ہوں، میں UK گیا ہوں، ٹرکی گیا ہوں، وہاں پہ سسٹم ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن ہمارا جو لا ہے نا جی، CRPC اور پینل کوڈ کے تحت جو کیسز وغیرہ درج ہوتے ہیں، وہ اس میں کچھ اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ لیکن ہم کوئی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں ہم نے 20 بیڈڈ جو منشیات کی ٹریٹمنٹ کے ہاسپٹل ہیں وہ تعمیر کیے ہیں، جن کی تعمیر 30 جون تک سب کی مکمل ہو چکی ہوگی، اور ان کے اندر جو انسٹالیشن اور ایکوپمنٹ وغیرہ ٹریٹمنٹ کے لیے چاہیے، بیڈ چاہیے۔ 20 بیڈڈ ہاسپٹل ہیں 17 جیلوں میں، جس میں لاہور کی دونوں جیلیں بھی شامل ہیں، وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور 235 ڈاکٹروں کا
اور پیرا میڈیکل کا سٹاف ہے وہ گورنمنٹ نے سینکشن کر دیا, وہ اس میں ہم رکھنے جا رہے ہیں. اس میں جو اس طرح کے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے جو لوگ ہوں گے ان کو بالکل دوسروں سے علیحدہ ہاسپٹل میں رکھ کے ان کی جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ اور ان کے وڈرال سمٹم کو جو ہے مینیج کیا جائے گا. میاں صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جیلوں میں قیدیوں پر تشدد بھی کیا جاتا ہے اور اس میں جیل کا عملہ انوالو ہوتا ہے. پچھلے دنوں گجرات جیل پر اس سلسلے میں ہنگامہ آرائی بھی ہوئی. آپ کا ٹینیور نہیں تھا لیکن آپ نے خبروں کے ذریعے آپ کو ضرور پتہ لگا ہوگا کہ گجرات جیل میں قیدی چھتوں پہ چڑھ گئے تھے اور پھر اس سلسلے میں انکوائری ہوئی اور پھر اس انکوائری میں وہاں سے متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی بھی ہوئی. ایسے افسران جن کے خلاف ایسی شکایات موصول ہوں, کرپشن کی ہوں, قیدیوں پہ تشدد کی ہوں, ان کو دوبارہ پھر ایگزیکٹو پوسٹ پہ بٹھانے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ یا جس طرح باقی ملکوں میں آپ نے جس طرح خود کہا کہ امریکہ, یو کے, ناروے, ٹرکی, آپ تمام ملکوں میں وہاں پہ تو اس طرح کے لوگوں کو شاید سروس سے ہی نکال دیا جاتا ہے اور اگر سروس میں رکھا بھی جائے تو دوبارہ ایگزیکٹو ذمہ داری نہیں دی جاتی. جی ایسے ہی ہے, لیکن اس میں جب انکوائری ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل واقعے کی وجوہات کیا تھیں. اس میں باقاعدہ انکوائری ہوتی ہے. ایک ابتدائی انکوائری جس کو ہم فیکٹ فائنڈنگ پروب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ریگولر پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری ہوتی ہے. تو جن لوگوں کا قصور نکلتا ہے, غلطی نکلتی ہے, ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. سم ہو کچھ ایسے بندے یا کوئی ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کو بظاہر تو لگتا ہے کہ قصوروار ہیں, لیکن جب ایویڈنس سامنے آتی ہے یا کلیکٹ ہوتی ہے تو پھر ان کو مجبوراً جو ہے نا وہ اس کا فائدہ مل جاتا ہے. اب سپرڈنٹ کے بارے میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو سپرڈنٹ وہاں پہ اس دن چھٹی پہ تھا اور واقعہ جو ہے اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی, وہ سڈن پرووکیشن ہوئی, تلاشی ہوئی, تلاشی کی وجہ سے کوئی ایک دو بندوں کی منہ ماری ہوئی سٹاف کے ساتھ اور وہاں سے یہ کام بڑھ گیا. تو مطلب اس طرح کی چیزوں میں پھر اگر ہم بلا پراپر سالڈ پروف کے بغیر اگر کسی کو وکٹیمائز کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس میں زیرو ٹالرنس ہے, یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا دیتا ہوں کہ جو تشدد ہے اس کی تو کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں. ابھی میں نے 2 دن پہلے جو میاں والی جیل کے اسسٹنٹ سپرڈنٹ چیف وارڈر اور ہیڈ وارڈر وغیرہ کو جو ہے وہ نوکری سے ڈسمس کیا ہے, میجر پینلٹیز دی ہیں. سپرڈنٹ اور ڈپٹی کے خلاف چونکہ میری اتھارٹی نہیں ہے, میں نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہے. ایک قیدی پر اسی طرح تشدد کا ہی وہ ایشو تھا جس میں ثابت ہوا انکوائری میں, ڈی اے جی نے انکوائری کی. تو زیرو ٹالرنس ہے, کوئی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میاں صاحب ایک اور آپ کی ایک جیل کے حوالے سے بڑے عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے, اب تو کچھ عرصے تھے وہاں بھی سکون ہے, اس حوالے سے بھی وضاحت کریں کہ سینٹرل جیل اڈیالہ میں کئی سپرڈنٹ تبدیل ہوئے اور اس کی وجہ صرف وہاں موجود کچھ طاقتور گروہ تھے کہ اگر تو سپرڈنٹ ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو پھر جیل نہیں چلتی, اور اگر نہیں چلتا تو اتنے طاقتور تھے کہ آپ کی حکومت, پنجاب حکومت تک ان کے آگے بے بس ہو جاتی تھی اور سپرڈنٹ کو وہاں سے تبدیل کرنا پڑتا تھا. اور ان میں کچھ ایسے سپرڈنٹ بھی تبدیل ہوئے جنہوں نے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور میں یا کسی بھی اہم ذمہ داری پر اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا. اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں اب تو کچھ عرصے سے سکون ہے, لیکن کیا یہ اسی طرح قائم رہے گا؟ وہ جو طاقتور گروہ بیچ میں بیٹھ کر وہ سپرڈنٹ کا تبادلہ کروا دیتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا پنجاب گورنمنٹ کو آپ نے اس میں لیا؟ اور دوسرا, اسی جیل میں بہت سارے قیدی ایسے ہیں جن کو ٹرانسفر ہونا چاہیے اسلام آباد, یعنی اس کی ٹیریٹری میں کسی فیڈرل جیل میں یا کے پی کے میں, اس کے حوالے سے آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی. میرے علم کے مطابق کے پی کے کی جو محکمہ پریزن ہے وہ آپ سے تعاون کرنے کو تیار نہیں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دیے جائے. جی اس میں یہ ہے کہ جو پنڈی جیل ہے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ اور سینسٹیو جیل ہے. ایک تو کیپٹل ہے اور ایک یہ ہے کہ اس پورے ایریے میں ایک ہی سینٹرل جیل ہے. ایک اٹک ہے وہ چھوٹی جیل ہے, جیلم ہے اور چکوال ہے, نزدیک کوئی ایسی جیل ہے. آبادی اس علاقے کی پنڈی اینڈ سب اربز جو ہیں ان کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 4 سے 5 گنا بڑھ چکی ہے پچھلے 1-2 ڈیکیڈ میں. تو ابھی وہاں پہ 6000 سے زیادہ پاپولیشن ہے. تو اسی طرح وہاں پہ پھر لوگ بھی انٹرنیشنل نیشنل فیم کے, ہائی پروفائل کے, اگر فراڈیے بھی ہیں تو بڑے ہائی پروفائل کے ہیں, اگر کوئی کاروباری ہیں تو بہت بڑے ہائی پروفائل کے ہیں, اگر منشیات ہیں تو وہ انٹرنیشنل فیم کے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کو کنٹرول کرنا یقیناً ایک چیلنج ہے. اور سپرڈنٹ جو ہے نا جی, یہ تو صاف ظاہر ہے ایک ڈاؤن سٹریم پہ بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے. اگر آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے, اس کو کام کرنے کا موقع دیں گے تو وہ کام کرے گا. اور یہ فرام ہائیسٹ لیول جو ہے نا سے لے کے نیچے تک, جہاں سے اتھارٹی کا جو سورس ہے وہاں سے لے کے نیچے تک, اگر پوری ایک چین آف کمانڈ جو ہے وہ اس میں یک جاؤ تو پھر ہی کام ہوتے ہیں. تو
लकीली अभी जो रिसेंट सेटअप है इसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है मामलात में, और ये चीज़ें इसलिए स्मूथ भी चल रही हैं। तो इससे पहले भी ये है कि कोई ना कोई जो मदाखलत है ये इस तरह के मामलात में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इदारा सफ़र करता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो सुपरडेंट हैं या जो रीजनल कमांड भी है मेहनत कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारी फिर पूरी सपोर्ट उनके लिए होनी भी चाहिए जो महकमे की काज के लिए लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो वहाँ पे दूसरे सूबे के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ज़्यादातर मनशियात में पकड़े हुए हैं। तो KPK की जेलों में कैपेसिटी नहीं है और थोड़ी कैपेसिटी की जेलें हैं, तो कानूनन असूलन तो उनको लोगों को रखना चाहिए, लेकिन वो फिर चूँकि NOC नहीं देते तो ये लोग वहाँ नहीं जा सकते। जबकि हम जो है वो हमारे पास KPK से, बलूचिस्तान से और सिंध से जितने भी पंजाब के लोग अगर उनकी जेलों में हों हम NOC देते हैं और हम उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। ये सर आपने साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट भी भर्ती किए महकमे में कि ताकि जेलों में जो कैदियों के नफ्सियाती मसाइल हैं उनसे निपटा जा सके। मेरी आपके एक साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट से भी बात हुई तो उनका कहना था कि ज़्यादा मसाइल जो हैं वो फैमिली से मुलाकात या इंटरेक्शन ना होने के हैं। एक नॉर्मल इंसान की एक ज़रूरत है, वो ज़रूरत नहीं पूरी होती जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाता है, अगर वो नौजवान है या जवान है। उस हवाले से फैमिली रूम्स का मैं तकरीबन एक अशरा ही हो गया है, मैं सुनता आ रहा हूँ जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे कि फैमिली रूम्स बन रहे हैं और इनको फिर ये सहूलत दी जाएगी, लेकिन आज तक उस पर कोई काम वैसा नहीं हो सका, अभी तक हो नहीं सका। तकरीबन एक अशरा हो गया इसको। आप पहले भी IG थे जब ये शुरू हुआ था। जी, ये मैंने ही प्रोजेक्ट जो है ये 2012 में शुरू किया था, फिर हमने इसका सिविल वर्क जो है वो 2015 में कंप्लीट कर लिया था, और 2016 में इसकी जो पोस्ट इसकी सिक्योरिटी के लिए चाहिए वो भी आ गई थी, फिर रिक्रूटमेंट हो गई थी, फिर इसका रेवेन्यू कंपोनेंट था वो भी क्लियर हो गया था, और हम शुरू करने वाले थे, लेकिन उसके बाद कोई फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर मैं भी चेंज हो गया। ये किस सन में शुरू होने वाले थे? ये 2017 में। तो अभी मैं वापस आया हूँ तो आते ही जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ईद के दिन जब जेल का विज़िट किया कोट लखपत का, तो उन्होंने इस बारे में पूछा, तो हमने उनको बताया जी कि इसमें 4 जेलों पे हमने बनाया है। पिंडी का थोड़ा सा कायम रहता है, वो मेन वाल जो है उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, बाकी तीनों जेलों पे मुकम्मल है। तो उस पे फिर मैंने विज़िट किया तीनों जेलों का, और वहाँ पे हमने इब्तदाई तौर पर 12 रूम जो है वो तैयार करवा लिए हैं। जो विलिंग प्रिजनर हैं उनकी लिस्टें बन चुकी हैं, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं परमिशन के लिए DC साहब को से परमिशन लेनी है, तो वो हम फाइलें बना के DC साहब से एक दफ़ा परमिशन लेंगे, और नादरा के साथ हमारा टेकअप हो रहा है मामला कि वो वेरिसी सिस्टम वहाँ पे लगाएंगे, ताकि बायोमेट्रिक से जो भी बंदा जो है वो फैमिली रूम्स में जाएगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका फैमिली की आइडेंटिफिकेशन, फैमिली ट्री जो है, ख़ानदान का जो शजरा नसब शजरा है सारा वो उसमें आ जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है इसी महीने जून में 2nd या 3rd वीक में इंशाल्लाह मुल्तान और फैसलाबाद में शुरू करेंगे। उसके बाद तीसरे मरहले में हम लाहौर में शुरू करेंगे। और लाहौर में कब होगा? लाहौर में भी इस महीने के एंड तक। वहाँ पे कुछ जो है अभी लोग कन्फाइंड हैं, उनको हम कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये खाली करके फिर हम शिफ्ट करेंगे। और पिंडी का जो है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जुलाई अगस्त में जब ये सिविल वर्क मुकम्मल हो जाएगा तो वहाँ पे हम शुरू करेंगे। यानी कि मुल्तान और फैसलाबाद में इसी महीने दूसरे हफ्ते जून के, और लाहौर में जून के आखिर तक फैमिली रूम्स में वो अपनी फैमिलीज के साथ रह पाएंगे। ये तो आपने खुशी की खबर सुनाई है। जी बिल्कुल, इस पर पूरा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी हमने तैयारी कर ली है, हर चीज़ मुकम्मल है। सिर्फ अब DC साहब से परमिशन आनी है और बायोमेट्रिक्स के लिए जो सिस्टम लगना है वो प्रोसेस में है, वो भी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है नादरा से। अब उन्होंने इंस्टॉलेशन करनी है और ये काम शुरू हो जाए। तो ये इसी खुशखबरी पर फिर एक नाज़रीन ब्रेक भी बनती है। ब्रेक के बाद मियां फारूक नज़ीर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जेलों के हवाले से सवाल करेंगे और इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नज़ीर। उनसे हमने अभी बहुत सारी बातें की
جو پی ٹی آئی کے قیدی تھے ان سے زیادتی کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ فیملی رومز کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. میں جب یہ انٹرویو کرنے کے لیے میں نے ان سے وقت لیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ فیملی رومز کے حوالے سے ضرور سوال کیجیے گا. لیکن اب کچھ سوال ان کی فیملی کے متعلق. میاں صاحب، آپ سے بڑا پرانا انٹریکشن ہے جب آپ سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، اسی کی تھوڑا سا میں فائدہ لوں گا. کچھ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ یونیفارم پہننے سے پہلے تو کافی آپ ماشاءاللہ حصے مزاح بھی بہت اچھی تھی، اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہے، آج بھی تجربہ ہوا، حصے مزاح بھی بہت تھی. کچھ بتائیں گے کہ جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی یہ آپ سپرنٹینڈنٹ جیل اور پھر آئی جی تک ہی پہنچنا چاہتے تھے، یا اس وقت کچھ اور آپ کے ارادے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے اسٹڈیز کے دوران تو کوئی اس طرح کے ٹارگیٹ نہیں ہوتے. ہمارا یہ سسٹم ایسا ہے، اس میں آپ کوئی بہت زیادہ لمبی پلاننگ نہیں کرتے. میں نے اپنے کیریئر کی پلاننگ جو ہے نا جی، وہ سٹیپ بائی سٹیپ کی ہے. اگر میں نے میٹرک کا امتحان دینا ہے تو میری ساری توجہ اس بات پہ تھی کہ میں نے میٹرک کرنا ہے. اگر ایف اے ایف ایس سی کا کرنا ہے تو پھر اس پر توجہ ہے. اگر ماسٹر ڈگری کرنی ہے تو میری توجہ اس سے آگے نہیں تھی. اس کے بعد جب ایک برج کراس کیا ہے تو پھر اگلے کے بارے میں سوچا ہے. مطلب ایسے لمبی چوڑی پلاننگ کر کے ہم نہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر جب میں ادھر سوشیالوجی سوشل ورک کے فیلڈ میں آیا ہوں تو پھر اس کے بعد میرا یہ ضرور پلان تھا کہ میں پروفیشنل حیثیت میں جو بہتر آپشن ہے اس کو میں لوں. اور میں کچھ 6-7 محکموں میں 1-1.5 سال کے اندر میری سلیکشن ہوئی پبلک سروس کمیشن سے. تو پھر اینڈ پہ جو ہے وہ میں نے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا، کیونکہ یہاں پہ میرا یہ خیال تھا کہ میں ڈیلیور کر سکتا ہوں، میں کریٹیو کام کر سکتا ہوں. یہ جو ایک ولنریبل کلاس ہے، ان کی لک آفٹر کے لیے، ان کے حالات کار کی بہتری کے لیے میں اپنا رول ادا کر سکتا ہوں. اور اسی نظریے کے تحت میں یہاں پہ آیا تھا. 5000 بندہ تھا تو ایک سیٹ تھی، تو میں نے کمپیٹ کیا اور میں ادھر سلیکٹ ہوا. اور میں نے پہلے دن سے اسی چیز کو اپنا ایک مطمع نظر رکھا ہوا ہے اور اسی کے لیے میں کام کروں. اور مجھے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے اور کامیابی بھی دی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ جب آپ سوشل ویلفیئر سے پریزن ڈپارٹمنٹ میں آئے تو جس علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ بھی تو لوگوں نے مبارکبادیں دی ہوں گی، والد صاحب کو، والدہ کو، یہ مبارک ہوئے منڈا سپرنٹ ہو گیا. سوشل ویلفیئر والے تو ایسی کچھ سمجھتے نہیں نا. جی ایسے ہی ہے. میں مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح رورل ایریاز میں ان چیزوں کی بڑی ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے. لیکن چونکہ میری فیملی 2-3 پشتوں سے ہم لوگ گورنمنٹ سروس میں ہی کام کر رہے ہیں سارے، تو اس حوالے سے یہ ذرا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ فیلڈ تھا ہٹ کے. اور اس میں یقیناً جو دیہاتی علاقوں میں یا مطلب جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ان چیزوں کی امپورٹنس ہے، صاف ظاہر ہے. پھر وہ مبارکیں بھی تھیں، سارا کچھ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری مبارکیں گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، سہولتیں، فیسلٹیز وغیرہ سارا کچھ ہے. لیکن جو بندہ آن دی ہیلم آف دی افیئرز ہوتا ہے اس کی اپنی پرسنل لائف اور اس کی جو ہے وہ کوئی نہیں. اس میں بہت کم سکوپ ہوتا ہے، مطلب صبح سے لے کے شام تک اس میں یہ اینڈ لیس کام ہے. اس میں اب جتنا بھی کام کر لیں تو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ نے شاید ابھی اور ہو سکتا تھا. یہ سب میں نے آپ کو بطور سپرنٹ بھی دیکھا ہوا ہے سرو کرتے ہوئے. آج سے جب آتش جوان تھا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، بڑے دبنگ سپرنٹ تھے آپ. تو کیا گھر میں بھی اسی طرح، یعنی کہ بھابھی، بچے، بڑا وہاں پہ بھی جا کے یہ اسٹک ہاتھ میں ہی ہوتی ہے اور جاتے ساتھ ہی گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے، جیسے آپ بارکو کا دورہ کرتے تھے اس وقت بھی؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، اگر میں سپرنٹینڈنٹ ہوں یا ڈی آئی جی تو آئی جی ہوں تو میں اپنے پروفیشن میں ہوں نا جی. تو یہ ساری چیزیں پروفیشن کے ساتھ ہیں. جب میں گھر ہوتا ہوں یا اپنے دوستوں میں ہوتا ہوں تو وہاں میں پروفیشنل تو نہیں ہوتا، وہاں تو ایک میرا اپنا ایک پرسنل بندے کا امیج ہوتا ہے. تو اس میں پھر اس حوالے سے ہی بندہ نارمل ہوتا ہے. ان لوگوں کو تو میرے پروفیشن سے یا میرے اس طرح دبدبے روب سے وہ ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں کبھی روب ڈالا ان پہ، بچوں پہ، کبھی اس طرح ہی جیسے؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسا ماحول ہوگا، لیکن نہ ہی آج کل بچے روب ڈلواتے ہیں. بڑے لاجیکل بچے ہیں جو آج کل کی ایجوکیشن ہے، وہ بڑا آرگو کرتے ہیں ہر بات کو. بلکہ میرے جو پروفیشنل معاملات ہیں ان کو بڑا ڈسکس میرے ساتھ کرتے ہیں. اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے انٹرنلی کہ بھئی ان کی جو انسائٹ ہے یا چیزوں کے حوالے سے ان کا جو انالیسز ہے تو وہ اس مطلب کنسرن ہے. تو یہ اچھی بات ہے، بچوں میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہ سب گھر میں آئی جی کا رول کون ادا کرتا ہے، آپ یا بھابھی؟ گھر میں کوئی بھی آئی جی نہیں ہے جی. یہ تو ایک مل جل کے یہ ایک سسٹم ہے گھر کا جس کو آپ نے چلانا ہے. اس میں آپ کی فیملی ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی کافی سیف کھیل رہے ہیں آپ. تو سیف کھیلنا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے لوز بال پہ آپ کو پتہ ہے پھر بندہ جو ہے وہ. اچھا میاں صاحب، فنون لطیفہ سے بھی مجھے پتا آپ کو دلچسپی تھی، تو اب تو خیر
عرصہ ہی ہو گیا، لیکن جب کبھی جوان تھے تو کوئی فلمیں وغیرہ، کوئی ڈرامے وغیرہ بھی دیکھتے تھے؟ جی بالکل ہے جی، عام انسانوں میں جو مطلب ہے کہ یہ ایک نارمل بندہ، میں ایک بڑا معتدل مزاج میری شخصیت ہے، میں کوئی ریجڈ نہیں ہوں کسی بھی معاملے میں، اور میں نے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ گپ شپ میں خوش رہتا ہوں، اور کسی بھی چیز کو میں مطلب میں لاجیکلی چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں مطلب کوئی متھ نہیں میں نے بنائی ہوتی کہ ایسے نہیں تو ایسے نہیں. تو اسی طرح جیلوں میں رہ کے پوری دنیا میں نے پھری ہے. جیسے نوجوانی میں میرے بھی کرش تھا کہ جی فلانا ہیرو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، فلانی ہیروئن بہت اچھی لگتی ہے. فلمیں وغیرہ دیکھتے ہی ہوں گے، تو اس میں کو بتانا پسند کریں گے کہ کس اداکار یا اداکارہ کے فین ہوتے تھے جب کالج میں، یونیورسٹی میں تھے؟ جی اس وقت کے جو اداکار تھے یا اداکارہ تھیں ان میں سے ہی صاف ظاہر ہے مجھے بھی مطلب میں اپنے آپ کو اس حوالے سے لکی بھی سمجھتا ہوں کہ بھی ہم اس ایج میں پیدا ہوئے ہیں کہ دنیا کے شاید آنے والے وقتوں میں کوئی اس طرح کی کنٹریبیوشن ہو، لیکن مجھے نصرت فتح علی خان، میڈم نور جہاں، مہدی حسن صاحب ہیں، پاکستان کے جو ٹاپ، غلام علی صاحب ہیں، نیرہ نور ہیں، اور ہزاروں انگنت نام ہیں، اور انڈیا کے بھی اسی طرح. ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو زندہ دیکھا بھی ہوا ہے، سنا بھی ہوا ہے. تو جو آج کل ایک ڈریم لگتا ہے، جو آج کل کا ہم ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں، یا جو جس طرح ڈیجیٹلائزیشن زیادہ آ گئی ہے، وہ تو مطلب یہ سب لوگ مطلب مجھے نیرہ نور کو پسند کرتے تھے آپ سننے جی میں؟ بالکل. اور نصرت فتح علی، جی بالکل. مہدی حسن صاحب، جی بالکل، یہ سارے مطلب یہ نور جہاں صاحبہ، یہ پسندیدہ آپ کے گلوکار یہ سارے ہیں، بالکل ہیں. اور اسی طرح آرٹسٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو ہمارے مطلب بڑے نامور لوگ اس دور میں ہوئے ہیں، جس میں کامیڈی میں آپ دیکھ لیں منور ظریف کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جو آج کل کے دور میں بھی ابھی جو چل رہے ہیں، سہیل احمد صاحب ایک لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، ایک ادارہ ہے باقاعدہ. اسی طرح باقی بھی مطلب اپنے سہیل احمد صاحب تو آپ کلاس فیلو بھی ہیں؟ نہیں، اسکول فیلو ہیں. اسکول فیلو. اسکول فیلو ہے. وہ ایک واقعہ آپ کا ہوا تھا کہ وہ آپ ایک سٹیج پہ ان کے ساتھ سٹیج شیئر کر رہے تھے، انہوں نے آپ سے کان میں پوچھا تھا کہ میں نے پتہ لگا تسی بھی ایسے اسکول تو پڑھے ہوتے کیڑے سانے چ پڑھے سو، تو آپ نے کیا آگے سے جواب دیا تھا؟ ہاں نہیں، وہ ان کے ساتھ چونکہ ذرا تھوڑی سی نیاز مندی ہے تو ان سے ہم تھوڑا سا، حالانکہ بڑے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا لیوریج لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں کنسن میں پڑھا تھا بس. انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تسی کیڑے سانے چ تو پڑھے ہوتے، آپ نے کہا کنسن چ پڑھے. بہت بہت شکریہ میاں فاروق نذیر صاحب. ایک بار پھر آپ سے اس سے پہلے بھی کئی بار انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ناظرین، یہ تھے میاں فاروق نذیر، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب. بہت سارے موضوعات پہ بات ہوئی اور اس سے بات کر کے یہ پتہ چلا کہ جہاں ہم دنیا میں اور بہت سارے معاملات میں پیچھے ہیں، تو ہمیں قیدیوں کے حوالے سے بھی ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت سفر کرنے کی ضرورت ہے، طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جیسے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کام کیا جاتا ہے، ویسے ہی پاکستان میں بھی کر سکے. جیسے کہ منشیات کے عادی کے جو قیدی ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کے ری ہیبلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے، اور دیگر جس طرح کے فیملی رومز اب ہم بنانے جا رہے ہیں. لیکن دنیا کے کئی ممالک میں یہ کانسیپٹ بہت دیر پہلے سے موجود ہے. ہینیس کرائمز کے قیدیوں کو چھوڑ کر باقی قیدیوں کو ان کی فیملی سے ملنے کے مواقع فراہم کیے جا رہتے ہیں. امید ہے کہ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب جو ہے وہ مزید اس حوالے سے قیدیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو کام جاری ہے اس کو مزید آگے بڑھائے گا. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.